استاد مجھے وہ تخلیق پر میں آپ کی لیکچر سن رہا تھا، تخلیق انسان پر، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا ہے فرشتوں سے کہ میں انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، تو وہاں پر یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تخلیق، جب انسان کی تخلیق پر اعتراض فرشتوں نے کیا تو وہاں پر یہ بات کہی کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں جو فساد پھیلاتی ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے سے انسانی مخلوق موجود تھی، بعد میں کسی وجہ سے اسے مٹا دیا گیا اور پھر یہ تخلیق دوبارہ شروع ہوئی۔ جی واضح، یعنی تخلیق کے بارے میں جو مکالمہ ہوا اس میں فرشتوں کا تبصرہ یہ بتاتا ہے کہ شاید انسان پہلے سے موجود تھے، انہی کے خصائص کو سامنے رکھ کے فرشتوں نے کہا یہ سوال ہے۔ اس طرح کی جب بھی کوئی چیز سامنے آئے تو پہلے اس کلام پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنی بات نہیں کہی، وضاحت کی ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کا اقتدار دوں گا۔ فرشتوں نے، ایک عاقل مخلوق ہے فرشتے، فوراً یہ سمجھا کہ صاحب نظرہ نشرہ قوت ہے خطرناک، اگر اقتدار دیا گیا تو پھر تو یہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرے گا، نتیجے کے طور پر فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ عقلی استدلال ہے جس انہوں نے بات سمجھی ہے، اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ پہلے سے کوئی مخلوق فساد برپا کرتی رہی ہے۔ تاہم قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جنات بھی موجود تھے اور جنات کو بھی ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ جنات کے احوال دیکھنے کے بعد بھی ان کی یہ رائے بن گئی ہو کہ جہاں ارادہ و اختیار یا اقتدار ہوتا ہے وہاں اس کا سوء استعمال بھی ہوتا ہے اور اس سے فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔